أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا فبأي آلاء ربكما تكذبان والعبد ذو العصف والريحان فبأي صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین، آج ہم 40 روزہ قاری کورس کے سبق نمبر 2 کی نشست میں جمع ہیں اور سبق نمبر 2 پڑھنے کے لیے تیار ہیں.
توجہ سے سماعت فرمائیں. پھر اس کے بعد کسی کا کوئی سوال ذہن میں آئے تو وہ سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا. سبق کی ابتدا جو ہے تلاوت سے ہوگی. سورہ قریش، سورہ ماعون کی تلاوت کے بعد جو ہمارے آج کے سبق میں سورہ مبارکہ شامل ہے وہ سورہ قریش ہے. پھر جب وہ پڑھیں گے تو سب حضرات میرے ساتھ مل کر آپ نے پڑھنا ہے. پہلے تلاوت اس لیے ہے کہ اس کو پہلے سنیں کہ کیسے پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم مل کر پڑھیں گے. پھر اس پڑھنے کے بعد پھر سوال و جواب کی نشست ہوگی. تو ہم سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. عزیز طلباء، ہمارے آج کے سبق میں شامل سورہ قریش، جس کی اب ہم مل کر آپ میرے ساتھ شامل ہو کر اس کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو اختتام پر سوال کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین کی آواز بڑی اور با کو معروف پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش شین میں صرف تفشی ہے، صرف تفشی ہے. تفشی کا معنی ہے پھیلنا. جب شین ادا ہوگی تو آواز منہ میں پھیلے گی، پھیل کر شین کو ادا کرنا ہے. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. توجہ سے سنیں اور پھر توجہ سے پڑھیں. اطعمہم، اس کو لمبا کرنا ہے، ایک الف کے برابر. اطعمہم من جوع. اطب آواز، اطعمہم، یہ طا ہے، طا میں صفت قلقلہ ہے. آتو قلقلے کا معنی ہے جنبش. یہ قلقلہ کب ہوتا ہے؟ عزیز طلبا، حروف قلقلہ کے سکون کے وقت جو ان کے مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے اس کا نام قلقلہ ہے. ان کے سکون کے وقت جب یہ ساکن ہوں اس وقت جو جنبش پیدا ہوتی ہے اس جنبش کا نام قلقلہ ہے. الذي أطعمهم من جوع. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جوع یہ ادغام ہے. ادغام کو جب ادا کرتے ہیں تو یہاں بھی ایک الف کے برابر دیر لگانی ہے. من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. کیا کہ ہم یہ بھی ادغام ہے، یہ بھی ادغام ہے. اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں. ادغام مثلین.
تو جو ادغام ہوتا ہے، اخفاء ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، ان سب کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. اس کو ایک الف کے برابر لمبا ہم کریں گے. کیسے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ، تلاوت کی گئی آیات جو ہیں اس کے متعلق اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے. قاری صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، من خوفن پہ کون سی مد ہے؟ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. تو یہ مد لین عارض ہے. کیا ہے بھائی؟ مد لین عارض ہے. تو ایک ہوتی ہے مد عارض، دوسری ہوتی ہے مد لین عارض. حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد لین عارض کہتے ہیں. حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض کہتے ہیں. لیکن یہاں یہ مد عارض نہیں ہے بلکہ یہ مد لین عارض ہے. مد لین عارض ہے. مد عارض اور مد لین عارض میں فرق یہ ہے کہ مد عارض میں پہلا درجہ طول کا ہے اور مد لین عارض میں پہلا درجہ قصر کا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. تو اس لیے یہ خوف مد لین عارض ہے. اگر یہاں اس کو آگے ہم ملائیں گے تو پھر یہ مد لین عارض نہیں بلکہ مد واولین ہے. پھر یہ مد واولین کہلائے گا. اب ہم نے وقف کیا ہے، فا کو ساکن کیا ہے، اس فا کے سکون کی وجہ سے مد واولین نہیں بلکہ مد لین عارض ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قریشین پہ کیا قانون ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ قریشین، پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہاں قانون کیا ہے، پھر میں پڑھ کر اس کو سناتا ہوں. قریشین پر اظہار ہے. قریشین پر اظہار ہے. اظہار حلقی، اظہار حلقی ہے. تو اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا. تو اس کو ہم پڑھیں گے ایسے، لإيلاف قريش إيلافهم إيلافهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قاری صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایلافہم پہ کیا قانون ہے اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایلافہم، ہم پہ اظہار شفوی ہے. ہم پہ اظہار شفوی. میم کو اس کے مخرج میں ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار شفوی کہتے ہیں. جو پہلا قانون پوچھا گیا تھا وہ بھی اظہار تھا، یہ بھی اظہار ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ اظہار حلقی تھا، یہ اظہار شفوی ہے. تو اس کو پڑھتے ایسے ہیں، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ایلافہم رحلۃ الشتاء، اس کو لمبا نہیں کرنا بھائی.
ایلافہم ایسے نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء. قاری صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ رحلۃ الشتاء میں مد کون سی ہے؟ سوال یہ کیا ہے کہ رحلۃ الشتاء یہ مد کون سی ہے؟ تو یہ مد متصل ہے. مد متصل، متصل کا معنی ہے ملا ہونا. کس کے ساتھ ملا ہونا؟ حرف مدہ کے ساتھ. حرف مدہ اور سبب ایک ساتھ ہوں تو مد متصل ہے. یوں سمجھو کہ حرف مدہ اور حمزہ ایک کلمے میں ہوں، ان کے درمیان میں کوئی حرف نہ ہو تو اس مد کو مد متصل کہیں گے. اس کی شکل دیکھو کہ تا الف ہے، تا کے بعد الف ہے، یہ حرف مدہ ہے تو حمزہ اس کے متصل ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی حرف نہیں ہے، کلمہ بھی ایک ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی حرف بھی نہیں ہے تو اس کو کہیں گے مد متصل. مد متصل. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ فلیعبدوا کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ فلیعبدوا کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ یہ مد اصلی ہے. یہ کون سی مد ہے بھائی؟ مد اصلی. تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، زیادہ نہیں، ایک الف کے برابر. اگر ایک الف سے زیادہ لمبا ہو گیا تو یہ لہن خفی ہے. لہن خفی یہ وہ غلطی ہے جس کو قرات میں چھوٹی غلطی کہتے ہیں. ایک ہے لہن جلی، وہ بڑی غلطی ہے، حرام ہے. تو یہ مد اصلی ہے تو اس کو لمبا اتنا کرنا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. اب مد اصلی وہ ہوتی ہے حرف مدہ کے بعد کوئی سبب نہ ہو. حرف مدہ کے بعد کوئی سبب نہ ہو. حمزہ اور سکون اسباب مدہ ہیں. اب دیکھا ہے آپ نے کہ واو حرف مدہ ہے تو اس کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے، تو اس لیے یہ مد اصلی ہے. اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. قاری صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اطعمہم پر 2 مرتبہ میم آ گئی ہے، اس قانون کا نام کیا ہے؟ 2 مرتبہ میم آئی ہے. ایک میم کو دوسری میں مدغم کریں گے، ایک میم کو دوسری میں مدغم کر دیں گے تو ایک میم پڑھی جائے گی. اطعمہم من جوع. تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں. ادغام مثلین. اور یہ ادغام شفوی بھی ہے. اس کا دوسرا نام ادغام شفوی بھی ہے. مثلین اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حرف 2 مرتبہ آ جائے. ایک حرف 2 مرتبہ آ جائے تو پہلے کو دوسرے میں مدغم کر دیں گے. تو یہ اس کے 2 نام ہیں، ادغام شفوی بھی ہے اور ادغام مثلین بھی ہے. الذی اطعمہم، الذی پہ مد ہے، یہ کون سی ہے؟ یہ پوچھا ہے کہ الذی اطعمہم، تو یہ مد منفصل ہے. مد منفصل اس کو ہم اس طرح سمجھیں گے کہ جس کلمے میں حرف مدہ ہے اس کلمے میں حمزہ نہ ہو، اور اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگی، جو پہلے میں بتا چکا ہوں. تو ایک کلمے کے آخر میں حرف مدہ ہو، دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہو تو اس کو مد منفصل کہیں گے. یہ مد منفصل ہے. تو اس کو اگر پڑھتے ہوئے ہم لمبا کرتے ہیں، کتنا لمبا کریں گے؟ 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، اور اس میں قصر بھی جائز ہے. 2 الف بھی لمبا کر سکتے ہیں، 2.5 الف بھی لمبا کر سکتے ہیں، 4 الف بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں 1 الف بھی
کر سکتے ہیں، قصر بھی جائز ہے، اور اس مد کا نام جائز بھی ہے۔ مد متصل کو واجب بھی کہتے ہیں اور مد منفصل کو جائز کہتے ہیں۔ محترم قاری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو اعوذ باللہ ہے اس کو استعاذہ کہتے ہیں۔ تلاوت کے اعتبار سے سورہ قریش ہم نے آج کے سبق میں شامل کی اور اس کے متعلق سمجھا، پڑھا، سیکھا۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے نوازتے ہوئے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب سورہ قریش کو ایک مرتبہ سنیں، اس کے بعد پھر ہم دوسرا سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظیم۔ عزیز طلباء، دوسرا سبق جو کتاب کا ہے اس کو ہم آج کا سبق جو ہے ہمارا تلاوت کا طریقہ، آج کا ہمارا سبق تلاوت کا طریقہ۔ جب کوئی آدمی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح اس کو شروع کرتا ہے اور کس طرح شروع کر سکتا ہے۔ ابتداء تلاوت کی دو قسمیں ہیں۔ ابتداء تلاوت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ابتداء تلاوت، ابتداء سورت۔ یہاں استعاذہ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہیں۔ جب تلاوت کی ہم ابتدا کرتے ہیں تو استعاذہ اور بسم اللہ جو ہے دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، ابتداء تلاوت درمیان سورت، یہاں استعاذہ ضروری ہے، بسم اللہ میں اختیار ہے۔ یعنی سورت کی درمیان سے ہم نے تلاوت کو شروع کیا ہے تو یہاں استعاذہ